چاہتے کہ میرے نام پر تمہارا سایہ قلم پڑے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے سائے پہ کسی کا قدم پڑے۔ آج میں نے صاحب کوئی طارق مسعود ہے، بڑا خناس ہے پاکستان کا، وہ کہہ رہا ہے آیت میں کتابت کی غلطی ہے، اور بولا آج تک حضور چونکہ امی تھے، بغیر پڑھے لکھے تھے، ایسا بول رہا ہے، تو بغیر پڑھے لکھے تھے اس لیے وہ دیکھ نہیں پائے کہ غلطی ہے اس میں، وہ غلطی چلتی رہی، وہ غلطی چلتی رہی، مگر اس جاہل کو نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پڑھے لکھے نہیں تھے، البتہ لکھتے نہیں تھے، کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھتے نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بتاؤ یہ صفت، پیدائشی صفت پڑھنا لکھنا حضرت آدم کو کیسے آ گیا؟ حضرت آدم نے کہا اللہ رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، جب میں نے اپنا سر اٹھایا، جب تم نے میرے اندر روح ڈالتی اور میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش اعظم کے پایوں پہ لکھا ہوا پڑھ لیا۔ کیا بات ہے، پڑھ لیا۔ حضرت آدم نے کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی صفت بھی، کوئی فضیلت بھی کسی کو بھی ملی، کسی نبی کسی رسول کو ملی ہے تو یقیناً وہ فضیلت حضور کو ضرور ملی ہے۔ اب جو خدا نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ رسول اور نبی اور امی کی اتباع کرتے ہیں، تو امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کتاب ہاتھ میں لے کے کبھی نہیں پڑھتے تھے، اور ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے کہ استاد تو شاگرد سے زیادہ قابل ہوتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، دنیا میں مصطفیٰ سے زیادہ کسی کو علم تھا ہی نہیں، حضور نے کسی کے سامنے جا کے نہیں پڑھا، اور سرکار لکھنا جانتے تھے، وہ کہہ رہا ہے لکھنا ان کو نہیں آتا تھا، اس لیے قرآن میں غلطی ہو گئی اور آج تک چلی آ رہی ہے غلطی، آج تک۔ ایسا کیا ہے کہ جب قرآن کی غلطی کوئی دور نہیں کر سکا تو قاعدے صحیح کو کیسے کوئی دور کر دے گا؟ یہ دیکھو الٹی مت اوجھی مت، قرآن کی غلطی کوئی دور نہیں کر سکا۔ اللہ کی طرح خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اگر مصطفیٰ پڑھے لکھے نہ ہوتے تو یہ قرآن نے کیوں فرمایا یعلمہم الکتاب، وہ تو لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں، کی تعلیم دیتے ہیں، الحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ البتہ حضور نے کبھی ہاتھ میں قلم نہیں لیا، قلم لے کے لکھا نہیں، لیکن حضور لکھنا جانتے تھے، اسی لیے حضرت علی کو حضور نے لکھنا سکھایا۔ کیسے لکھنا سکھایا؟ فرمایا بسم اللہ جب وہ لکھ رہے تھے کہ با کو لمبا کرو، علی با کو لمبا کرو، سین کے شوشے کھول دو، ان کو کھول کرو، پھر آگے لمبا کرو، میرے مصطفیٰ نے سکھایا بسم اللہ لکھنا۔ حضرت علی کو جو بابو مدینہ کی علم ہے، یہ لوگوں اگر حضور کو لکھنا نہیں آتا تو یہ خوشخطی لکھنا کیسے آ گیا؟ خوشخطی کی تعلیم دی ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہاتھ میں قلم لے کے کبھی لکھا نہیں، کیوں؟ اللہ کی حکمت ہے، اس میں راز ہے، راز ہے، اللہ کی حکمت ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے نہیں لکھا کہ اگر صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر میں ارشاد فرمایا، اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے جو مفسر قرآن خاتم المفسرین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور اگر لکھتے تو قلم اوپر ہوتا اور تحریر نیچے ہوتی، تو خدا کا نام نیچے رہتا، قلم اوپر رہتا، اور قلم کا سایہ
خدا کے نام پہ پڑھتا تو حضور نے یہ نہیں چاہا کہ خدا کے نام پہ میرے قلم کا سایہ بھی پڑ جائے. خدا جانتا تھا کہ میرا مدعو میرے نام کا بھی اتنا ادب کرے گا کیوں یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا سایہ قلم میرے نام پہ پڑ جائے. تو اللہ نے ایسا محبوب کو پیدا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی پیدا نہیں فرمایا. اے میرے پیارے سوچئے اللہ نے کیا چاہا. اے میرے پیارے تم تو یہ نہیں چاہتے کہ میرے نام پر تمہارا سایہ قلم پڑے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے سائے پہ کسی کا قدم پڑے. شان ہے میرے مصطفیٰ کی سبحان اللہ. اس لیے حضور نے کبھی لکھا نہیں اور لکھنا پڑھنا حضور نے کبھی سیکھا نہیں. کیوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. پیارے حبیب رحمان نے تمہیں خود قرآن سکھایا ہے. تو جس کا پڑھانے والا خدا ہو اسے کسی سے پڑھنے کی کیا حاجت. یہ حضور کا معجزہ ہے کسی سے کچھ پڑھا نہیں. لیکن وہ آیتیں سنا رہے ہیں کہ اہل عرب دنگ رہ گئے کہ یہ کیا کیسے. وہ شاعر کہنے لگے اور انکار کرنے لگے مگر یہ جانتے تھے کہ اس جیسا قرآن اس جیسا کلام کوئی کہہ نہیں سکتا لکھ نہیں سکتا کوئی بول نہیں سکتا. یہی وجہ ہے عرب کے لوگ جب کوئی بہت اچھا شعر کہتے تھے بڑے شاعر تھے اس ٹائم تو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیتے تھے کہ اس کا جواب لائے کوئی. اس کا کوئی جواب لائے. مسلمانوں نے بھی کام کر دیا. سورہ کوثر جو سب سے چھوٹی 3 آیت کی سورت ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ لکھ کے لگا دی اور کہا کہ اس کا جواب لاؤ اس کا جواب لاؤ. تو سارے عرب کے بلغاء فصحاء ادباء اور شعراء سب حیران رہ گئے دنگ رہ گئے کہ اس کا جواب کہاں سے لائیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. چھوٹی سی صورت ہے اس کا جواب لاؤ. تو جو سب سے بڑا ان کا فصیح و بلیغ تھا وہ نیچے لکھ گیا ما ھذا کلام البشر. یہ تو بشر کا کلام ہے ہی نہیں انسان کا کلام ہے ہی نہیں. ارے جب انسان کا کلام ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں ہے یہ تو رحمان کا کلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا ہے قرآن میں غلطی ہے کیا لَإِن يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. اگر باز نہیں رہے گا کفر سے تو ہم اس کے بال پکڑ کے کھینچیں گے. پیشانی پکڑ کے ہم کھینچیں گے. اللہ پاک فرما رہا ہے. تو کہتا ہے لنسفعن جو ہے اس پہ الف ہے دو زبر ہے تو یہ غلطی ہے غلطی قرآن میں. بولو استغفر اللہ. غلطی ہے قرآن میں. وہ کہہ رہا یہ غلطی حضور سے لے کے آج تک کہہ رہا حضور دیکھ نہیں سکے تو پڑھنا نہیں جانتے تھے. اب اس سے پوچھے کوئی عقل کے دشمن سے کہ حضور نہیں جانتے تھے بالفرض اگر تو کہہ رہا ہے کہ حضور نہیں پڑھتے تھے تو کیا صدیق اکبر نے بھی نہیں پڑھا فاروق اعظم نے بھی نہیں پڑھا عثمان غنی نے بھی نہیں پڑھا مولا علی نے بھی نہیں پڑھا وہ باب مدینۃ العلم تھے کیا انہوں نے بھی نہیں پڑھا. صحابہ کرام نے عبداللہ ابن مسعود نے بھی نہیں پڑھا عبداللہ ابن عمر نے بھی نہیں پڑھا. بول کہ عبداللہ ابن عباس نے بھی نہیں پڑھا. ارے ان جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی کیا قرآن نہیں پڑھا تھا اور قرآن میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ رسول خط غلط ہے اور آج تک قرآن میں کہنا ہے آج تک چلی آئی یہ غلطی. کسی مفسر نے اسے درست نہیں کیا کسی عالم نے مفتی نے محدث نے اسے درست نہیں کیا. میں نے کہا پاگل ہو گیا ہے
ارے یہ رسم الخط اس لفظ کا ایسا ہی تھا جیسا کہ لکھا گیا، لوح محفوظ میں بھی ایسا ہی تھا، اس لیے قرآن میں بھی ایسا ہی چلا۔ نہیں ہے یہ صحیح ہے، سارے قواعد قرآن کے محتاج ہے، قرآن کسی قاعدہ نحویہ کا محتاج نہیں ہے۔ بولو، قرآن کسی قاعدہ نحویہ کا محتاج نہیں ہے، سارے قواعد قرآن ہی سے اخذ کیے گئے ہیں، حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ اسی طرح اس کا رسم الخط ہے، نسفعن بالناصیہ، اسی طرح رسم الخط ہے۔ اس لیے وہ طارق مسعود جو ہے اجہل الجہلاء، وہ اس کو کہہ رہا ہے یہ غلطی ہے، غلطی نہیں ہے، جس طرح قرآن میں لکھا ہے بالکل صحیح ہے، اور جیسا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے آج تک ہمارے پاس ویسا ہی قرآن پاک چلا رہا ہے، اس میں کوئی نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ تنسیخ ہو سکتی ہے، نہ کسی طرح سے اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ڈاکٹر امجد صاحب کے گھر پہ میں اس کی اس کلپ کا رد کر رہا ہوں، نالائق نے ایسی بات کہی ہے، اور اس کی ایک کلپ کا رد اور بھی میں کر چکا ہوں، وہ سوشل میڈیا پہ ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اللہ پاک توفیق خیر بخشے، اور یاد رکھو سنیت پہ رکھے اللہ پاک، ہمیں سنیت پہ قائم رکھے، کبھی وہابی دیوبندی نہ بنائے، اللہ پاک ہمیں بے ایمان نہ بنائے، ہمیشہ ایماندار رکھے۔